سب سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا؟ سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو نیک بنائے. سب سے بڑا صدقہ جاریہ. خود تو کچھ نہیں کر سکا، شاید ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر، لیکن ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں، خود بھی ہیں اور آنے والی نسل بھی ہے. وہ بھی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کی خدمت لی. حافظ بنا جائے، عالم بنا جائے، قاری بنا جائے، دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، بہت بڑے صدقے کی بات ہے. قبر بھی ٹھنڈی، آخرت بھی، دنیا میں بھی کما گیا اور آخرت بھی کما. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ باپ عالم نہیں ہے، بیٹا عالم ہے، اور ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ باپ عالم ہے اور بیٹا عالم نہیں، حافظ بھی نہیں. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور اپنی اولادوں کو انکریج کرنا ہے، اپنی نسل کو انکریج کرنا. انکریج اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے آج کل ہم کر رہے ہیں، ان پر سختی کرتے ہیں. سختی سے نہیں ہوگا، یہ پیار محبت سے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور خوبیاں بتائیں، اور ایسے لوگوں کے پاس لے کر جائیں، ایسی لوگوں کی صحبت میں خود بیٹھیں تاکہ وہ ان کو دیکھ کر خود بھی شوق پیدا ہو جائے. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو والد صاحب ہمارے صبح ہمیں کہتے چلو آئس کریم کھانے چلتے، تو ہمیں آئس کریم کھانے کے بہانے ہمارے حضرت جو تھے، ہمارے استاد اللہ غریب رحمت کرے وحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کمرے میں جاتے ہم کہتے ہیں آئس کریم، یہ تو مسجد آپ نے آئس کریم کیا. تو پہلے سے ہی پتہ ہوتا تھا کہ وہاں آئس کریم، وہ آنے والے بابا کا لڑکا ہے تو اس کے لیے آئس کریم ریڈی رکھتے. تو آئس کریم ریڈی ہوتی تو خوش ہو جاتے بیٹھے، اور پھر گھر پہ بیٹھے رہتے تھے باتیں سنتے تھے. تو یہ آئس کریم والا ماحول پیدا کرنا پڑے گا بھائی. آئس کریم، کیک اور یہ ان چیزوں کے جو مرغوبات ہیں بچوں کی جو پسندیدہ جو چیزیں ہیں، وہ ان کو اس طرف مائل کر کے پھر دین کی طرف لانا ہوگا، ان کو مانوس کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حافظ بھی بنیں گے، قاری بھی بنیں گے، اللہ کے ولی بھی بنیں گے، ان لوگوں کے رہبر بھی بنیں گے. پھر ایسا شوق بڑھا کہ پھر وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا. آئس کریم کی وجہ سے نہیں، پھر آئس کریم نہیں ہوتی تھی، پھر تو آئس کریم کا فالودہ اور فالودہ سے بھی بڑھ کر چیزیں ملتی. مجھے زندگی میں 4 مرتبہ خوشی نصیب ہوئی، اور ایسی خوشی کی جو آج تک مجھے یاد ہے، اور اس خوشی کا بدلہ ہی نہیں. 4 خوشیاں ایسی ملی ہیں مجھے، اور ان خوشیوں کے درمیان میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ خوشیاں جو ملتی ہیں اس کے درمیان میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں. آپ یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے وہی خوشی مل رہی ہے، رکاوٹیں. آپ خوشی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کریں گے تو رکاوٹیں بھی آئیں. پہلی خوشی مجھے اس وقت ملی جب اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ جب ہمارے استاد، ہمارے قاری رفیق صاحب زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ جو سلامت رکھے، انہوں نے میرا قرآن کریم مکمل فرمایا اور حفظ کیا. میرے لیے بہت خوشی کا دن تھا. خوشی کا دن تو میرے اپنے اعتبار سے تھا، میں آنسو سے رو رہا تھا. خوشی ہو رہی تھی کہ میں قرآن ختم ہو. اور اس آمین کے اندر اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، مفتی احمد رحمان صاحب، امام اہل سنت، مفتی اعظم پاکستان، مفتی ولی عزیزہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد مولانا ادریس صاحب، یا اس زمانے کے بڑے بڑے علماء تھے جو اس مجلس میں شریک ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں، اندازہ کریں کہ میری حوصلہ افزائی یہ کی میرے والدین میں کہ اس زمانے کے اندر مجھے پتہ نہیں اس زمانے میں کیا تھا، وہ 1000 روپے کا ہار پہنایا، 1000 پیسوں کا، 5 کا نوٹ تھا، پتہ نہیں 1 کا نوٹ تھا، مجھے یاد نہیں. اندازہ کریں کتنی خوشی ہوگی. پھر مجھے کہا کہ اپنے استادوں کو بھی اس میں ہدیہ دینا ہے. اس والدہ نے پھر استادوں کے لیے پیسوں پہ لفافہ بنایا، سب استادوں کو جو اس زمانے کے، ان کو لفافے میں پیسے دیے، ان کو ہدیہ دی. یہ میرے لیے خوشی کا دن تھا. والدین نے بھی میری حوصلہ افزائی کی، میرے پھر استادوں نے میری حوصلہ افزائی کی. تو بچہ جو قرآن پڑھا تھا، یہ دیکھیں مجھے بتائیں، ابھی کل پرسوں پڑھ رہا تھا یہ سفیان کا بچہ، مجھے دیکھ کے مجھے اپنے وہاں پہ یاد آ گیا. 2 بچوں نے حفظ کر لیا. مجھے بتائیں کتنی اس نے تو اپنی آخرت تیار کرنی. یہی تو ہے بڑی آخرت تیار کر، بچہ تیار ہو گیا، قرآن یاد ہو گیا. قرآن سے یاد کرنا، قرآن کریم کو محفوظ کرنا، یہ حفاظت قرآن کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا اور اس کا احترام اس طرح بھی کرنا. ہم نے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو حافظ قرآن سامنے بیٹھا ہو اس کی طرف پاؤں بھی نہیں کرنے. آپ ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے. اتنا احترام، اتنا اعزاز کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا ہے. جو بھی قرآن کریم کی خدمت کرتا ہے، جو قرآن کریم پڑھتا ہے، اس کا احترام بہت ضروری ہے. ہمارے سروں کا تاج ہے، چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے. مجھے بتائیں کہ جس کی روشنی کا مقابلہ دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا. دوسری خوشی مجھے جب ہوئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی کے بعد، یعنی انہی دنوں کے اندر جب میں چھوٹا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی دفعہ عمرہ کرایا، اور انہی بزرگوں کے ساتھ جو اس زمانے کے بڑے بڑے. یقین کریں اتنی پٹائی لگتی تھی مجھے حفظ کے زمانے کے اندر، اتنی پٹائی لگتی تھی کیونکہ میں بیمار ہوتا تھا، میں کمزور ہوتا تھا، ٹونسلز ہوتے تھے، مشکل آتی تھی. ایک دفعہ سارے صاحب نے میرا سر بھی پھوڑ دیا اور مجھے بھیجا کہ جاؤ بیٹھ جاؤ. پاکستان کے اندر اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، یاد نہیں کرتے تھے. اب تو نہیں ہوتا، اب تو پڑھتے ہی نہیں ایسے بچے. اس زمانے میں پھر عمرہ مجھے، اور عمرے کے اندر میں آپ اندازہ کریں رمضان کا مہینہ تھا، اور میں یعنی کتنے سال کا ہوں، میرے خیال سے 13 سال 14 سال
مجھے شوق کہ عمرے میں جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، والدین یہاں کھڑے رہے، والد صاحب والدہ یہاں تھے، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ علماء کے ساتھ جانا، ویزا ریجیکٹ ہو گیا میرا، کہ چھوٹا تھا سنگل ویزا اس زمانے میں بھی اپلائی نہیں ہو سکتا تھا، ویزا ریجیکٹ ہو گیا. پھر میں کسی کے ساتھ جب گیا، جس کے ساتھ ویزا اپلائی کیا وہ ہمارے اس زمانے کے مفتی اعظم، آج بھی میرے پاسپورٹ میں نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اس میں عربی میں لکھا ہوا ہم بھی مفتی علیہ اپنے چچا کے ساتھ عمرے پہ جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ 90s کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرہ کرایا، یہ دوسری خوشی مجھے. لیکن رکاوٹ آئی بیچ میں، ذوق اور شوق پیدا ہوگا والدین کے اندر، ہوگا تو اولاد کے اندر خود بخود منتقل ہو. اور تیسری خوشی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت عطا فرمائی کہ جب میں مدرسے سے فارغ التحصیل ہوا. وہ دن میرے لیے بڑا تاریخی دن تھا، اور اتنا خوش طلباء میں بھی بہت خوشی کا اظہار. دعوتیں ہو رہی ہیں، میں دعوتیں کر رہا ہوں اپنے فیصلوں سے، طلباء کو کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، وہی میں فارغ ہو رہا ہوں، مدرسے سے فارغ ہو رہا ہوں. اور ہمارے استاد محترم بھی اس زمانے کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، اور بڑے بڑے اس زمانے کے آج بھی کچھ موجود ہیں، کچھ فوت ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے. خوشی کا دن تھا. اور میری تو خوشی کا دن یہ تھا کہ میری فراغت کے دن ہی ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں پاکستان میں، مجھے کہا کہ آپ فارغ ہو رہے ہیں، رمضان کے بعد مدرسہ شروع ہو رہا ہے، آپ پڑھانے کے لیے آ جاؤ مدرسے میں، جو کتابیں جو پڑھانے کی آپ آ جائیں. میرے لیے بڑی خوشی، اور خوشی کی بات ہے، ڈبل خوشی ہو گئی کہ آپ پڑھانے کے لیے آ گئے. یہاں آنے کا تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں، تصور تھا کیونکہ والدین تو یہاں تھے، لیکن میں پڑھایا خوش تھا. اللہ تعالیٰ نے وہاں میرے کا کام بھی ہو رہا تھا. یہ 3 خوشیاں. اور چوتھی خوشی عجیب ہے، میری من پسند کی شادی ہو گئی. اس نے یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات تھی کہ میری من پسند کی شادی ہو گئی. اور یہ من پسند کی شادی ہونا، یہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح ہوتی ہے. بھائی یہ شادی کے رشتے بھی ہوتے ہیں، وہ اگر اولاد کی خوشی ہو جس میں، تو اس میں پھر کامیابی کی دلیل ہوتی ہے، اس میں کامیاب ہو جاتی ہے. اگر ایک دوسرے کو پسند نہ کریں تو پھر آگے پھر زندگی چلانا مشکل ہوتا ہے. اور شادی کے اندر ایک بات یاد رکھیں، ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مرد اگر چاہے کہ میں عورت کو ڈائریکٹ خطبہ پیش کروں، ڈائریکٹ کیا بولتے ہیں، پیغام دو، انگلش میں کیا بولتے ہیں آپ لوگ، اپروچ کرو اور اس کو وہ کرو، پیغام دو انگیجمنٹ کے لیے اس کو دو، تو اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے. آپ کو معلوم ہوگا عورت بھی دے سکتی ہے، مرد بھی دے سکتا ہے. حدود کے شرعی حدود اس کے بیان کیے گئے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں. کسی ماں باپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ماں باپ کا راضی ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس میں فائدہ ہو، خیر ہوگی. یہ 4 خوشیاں ایسی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے. تو ایک زمن میں بات آ گئی کہ ہمیں اللہ کو، جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ، جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر دی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر دی، تو اگلی جو آپ کی نسل ہوگی انشاءاللہ العزیز وہ بھی ایسی تیار ہوگی جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے، آپ ایک زمانے میں یہاں تلاوت کے لیے، قرآن کریم پڑھانے کے لیے بچے نہیں ہوتے تھے، باہر سے بلایا جاتے تھے. اس ملک سے اب لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، سپلائی کیے جا رہے ہیں. اتنے الفاظ تعداد تو مجھے نہیں معلوم، لیکن کم سے کم میں سمجھوں گا لاکھوں تو ہوگی کہ جس میں ماشاءاللہ اتنے الفاظ ہوں گے. ہر گھر کے اندر حافظ الحمدللہ، اور دو حافظ، 3 حافظ، 4 تو یہ کھیپ تیار ہو رہی ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر اس کو بھیجا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی اولاد اور ایسے والدین عطا فرمائے کہ جو بچوں کو انکریج کرے. دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی صلاۃ تنجینا من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا فی الحاجات وترفعنا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا اقصى الغایات جمیع الخیرات وفی الحیات وکان قدیر. اللہم انی اسألک رضاک والجنة رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت. جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے خصوصی ان کے لیے دعا فرمائے. جائز مرادوں کو، جائز خواہشات کو، جائز تمنا کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. اور ہمیں بھی رمضان مبارک میں صحیح طور پر رمضان مبارک کا حق ادا کرنے کی عطا فرمائے، اور اپنی زندگیاں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح سنت پر اور صحیح ہمیں اتباع نصیب فرمائے. والدین کی، اساتذہ کی نافرمانی سے ہم سب کو بچائے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر.